تقدیر والے بلاگ پر دو آپ لوگوں کی جانب سے اہم سوالات سامنے آئے جن کا جواب دینا ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ کہ جی اگر خدا نے پہلے سے وہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا جو انسان نے کرنا ہے تو اس کا کیا مطلب پھر یہ لیا جائے گا کہ خدا کے علم میں ہی نہیں کہ انسان نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر جو ہے وہ قرآن کے اندر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ خدا کے پاس غیب کا علم بھی ہے؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ کہ جی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ نہیں لکھا ہوا کہ انسان نے کیا کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ تو میں ان دونوں کے جواب آپ کو جو ہے گزارش کرتا ہوں۔ دیکھیے، شاید آپ کے علم میں ہو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، تو جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل آسان سے الفاظ میں اور مختصر ترین جو ہے وہ الفاظ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ یہ بات کیا ہے۔ جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اس کا جو اس ہمارے جواب سے ریلیٹڈ پورشن ہے وہ میں گزارش کروں آپ کو، جس کو ٹائم ڈائلیشن کہتا ہے آئنسٹائن۔ تو آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ روشنی کی رفتار سے ٹریول کر سکیں تو آپ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں، یعنی اگر آپ 1,86,282 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کریں تو وقت آپ سے پیچھے رہ جائے گا، یعنی you will be able to peep into the time۔ تو اچھا، اب the time of your choice۔ اچھا، اب میں آپ کو گزارش کروں کہ جو فوٹونز ہوتے ہیں ان کا زیرو ریسٹ میس ہوتا ہے، تو اصل میں جو رکاوٹ ہے کہ روشنی کی رفتار سے چلنے میں وہ آپ کا میس ہے۔ تو فوٹونز ایک ایسی چیز ہے کہ جو بیک وقت ان کی پارٹیکل لائک پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں اور ویو لائک پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں، یعنی فوٹونز جو ہیں وہ ہیں تو پارٹیکلز لیکن ان کا میس زیرو ہے، سو وہ روشنی کی رفتار سے ٹریول کرتے ہیں۔ اچھا، بیک ٹو دی فیوچر فلم ہالی ووڈ سے بنی، کافی پہلے بنی تھی، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی گاڑی ایجاد کر لیتے ہیں کہ جی جس میں بیٹھ کے آپ روشنی کی رفتار سے ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جس ایئر میں بھی، یعنی جس سن میں بھی وہ جانا چاہیں وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ سائنس سے یہ بات ثابت ہے، یہ ایک سائنٹیفک بات ہے کہ خدا جو ہے وہ بیک وقت ہمیں ہر پوائنٹ آف ٹائم میں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں ہر ایج کے اندر دیکھ رہا ہے، کیونکہ خدا وقت سے آگے ہے۔ کوئی اس میں مجھے ایسی مشکل بات نہیں لگ رہی جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف کہ جی اگر انسان خدا نے پہلے سے یہ نہیں لکھا ہوا کہ انسان نے زندگی میں کیا کرنا ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ تو جناب یہ جو بات ہے کہ انسان نے کیا کچھ زندگی میں کرنا ہے یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، یہ پہلے سے خدا نے نہیں لکھا، یہ بھی تو خدا کی مرضی ہی کے مطابق ہو رہا ہے نا، یعنی کہ خدا قادر مطلق تو ہے، قرآن یہ کہتا ہے، یعنی خدا وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اپنے ہی بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کا پابند کیا ہوا ہے، جس کو وہ کلمت اللہ اور سنت اللہ کہتا ہے۔ اور یہ سورہ یونس کی 64 نمبر آیت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی پابندی کوئی اور تو کیا، اللہ تعالیٰ خود بھی اس کی پابندی کرتا ہے۔ تو آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ کلمت اللہ کے بارے میں آپ کو سورہ انعام کی 6 نمبر آیت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی 77 نمبر آیت آپ دیکھ لیجئے، سورہ احزاب کی 62 نمبر آیت آپ دیکھ لیجئے، سورہ فاطر کی
43 نمبر یعنی 43 نمبر آیت آپ دیکھ لیجئے، سورہ مومن کی 85 نمبر 85 نمبر آیت دیکھ لیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پورا قرآن جو ہے وہ آپ کو بھرا اس سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں قاعدے اور قانون کے تحت خود بھی چلتا ہوں اور اس کائنات کو بھی قاعدے اور قانون کے تحت ہی چلاتا ہوں، اور یہی دراصل اس کی عظمت ہے۔ تو سب کچھ جو ہو رہا ہے، یعنی انسان جو اپنی مرضی کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہی کی وجہ سے ممکن ہوا، کیونکہ یہ اجازت بھی اسی نے انسان کو دی، اس نے کسی اور مخلوق کو اس سے پہلے صاحب ارادہ اور اختیار نہیں بنایا تھا، لیکن انسان کو اس نے بنا دیا، یہ تو اسی کی مرضی تھی۔ ہماری پرابلم یہ ہے مسلمانوں کی کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور ہمارے اندر یہ وہ جو کہتے ہیں نا رانگ نمبر، وہ جو ٹھوک دیا ہوا، وہ جو پی کے فلم میں کہہ رہا تھا وہ کہ رانگ نمبر ٹھوک دیا ہوا ہے ہمارے ذہن کے اندر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ سائنس ہے وہ خدا سے دور لے کے جاتی ہے، اور سائنس جو ہے وہ کو خدا جو ہے وہ اس کی ضد کا نام جو ہے وہ سائنس ہے۔ یار یہ سائنس خدا نے ہی تو بنائی ہوئی ہے، کوئی دنیا کا سائنسدان ایسا نہیں ہے جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ کوئی سائنس کا قانون اس نے تخلیق کیا۔ جتنے بھی سائنس کے قوانین ہیں، تمام سائنسدانوں نے یہی کہا کہ یہ انہوں نے ڈسکور کیے ہیں، یعنی یہ انہوں نے دریافت کیے ہیں، یعنی یہ پہلے سے موجود تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کون سی ایسی مشکل بات ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی مسلمانوں کو؟ بالعموم میں سب کے بارے میں تو یہ نہیں کہتا، میں آپ کو گزارش کروں کہ اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کائنات جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر آپ چلیں گے تو آپ دراصل خدا ہی کی طرف جا رہے ہوں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تو کاش مسلمان جو ہے وہ، میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم امام غزالی کو فالو کریں گے، اور ابن رشد کو ہم نے لعن طعن کیا اور ذلیل و رسوا کیا، جس کو ویسٹ نے پرنس آف سائنس کا خطاب دیا، اور اس کو فالو کیا، اور دیکھیے کہ ویسٹ کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں ہیں۔ تو جب تک ہم جو ہے وہ ابن رشد جیسے مفکرین اور سائنسدانوں کی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہی رہیں گے، ہم مفروضوں کے اوپر ہی چلتے رہیں گے، جبکہ کائنات مفروضوں کے اوپر نہیں چلتی، وہ قواعد و ضوابط کی پابند ہے، وہ قواعد و ضوابط جو کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، اور جن کی پابندی اس نے اپنے اوپر بھی لازم قرار دی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے اور میں کسی صورت بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔